وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی، خطاب کیا۔ اسی موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دونوں ممالک کا مستقبل اور منزل مشترک ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کے معترف ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ہی ممکن ہو سکے ہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنتے ہیں۔ اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی‌هاش۔ کیا زبردست ہم نے دیکھا کہ ایک باڈی لینگویج کل نظر آئی، کیا زبردست پازیٹیو، بالکل آپ نے ورڈ سے یوز کیا کہ کیا پازیٹیو ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹس ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہے اور ایک ہسٹورک مومنٹ رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت سارے ادوار دیکھے ہیں بحیثیت فارمر ایمبیسڈر۔ اس طرح کا ہسٹورک لمحہ اگر ہم بات کریں تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں۔ اینڈ تھینک یو کہ آپ شاید میرے خیال ہے غالباً پاکستان میں تو موجود نہیں ہیں، باہر موجود ہیں کہیں، لیکن آپ پھر بھی ہمیشہ ٹائم زون کو میچ کرتے ہوئے سما کو وقت دیتے ہیں اپنا، سو تھینک یو فار دیٹ ایز ویل۔ ہم چاہیں گے جمیل صاحب تھوڑا سا ایک اوور ویو، پہلے آپ ایک اس ہسٹورک لمحے پر آپ تھوڑا سا نظر ڈلوا سکیں ہماری، اور پھر ہم دیگر آگے یہ معاہدہ کس جانب بڑھے گا، اس کے کیا امپیکٹ رہیں گے، جغرافیائی لحاظ سے بھی مزید بات کریں گے۔ مدعو کرنے پر بہت مشکور، اور یقیناً یہ ایک تاریخ ساز موقع ہے، تاریخ ساز بات ہے۔ کم از کم میرے کریئر میں یا دور حاضر میں اتنی اہمیت کا ایسا کانفلکٹ جو کہ پوری دنیا میں جس کی اذیت اور جس کی تکلیف، معاشی اذیت پوری دنیا میں محسوس ہونے لگی تھی، اس معاشی تکلیف، معاشی اذیت، اس سے میری مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیبل پر کھانا کم ہونا شروع ہو گیا تھا، فوڈ کی جتنی ان کی کیپیسٹی تھی خریدنے کی وہ کم ہو گئی تھی، فیول اپنے ٹینک میں ڈالنے کے لیے اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات دیگر گوں ہوتے جا رہے تھے دنیا میں، اور یہی امریکہ میں حال تھا۔ اور امریکہ میں اس حال کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بدحال ہو گئے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننا پڑا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پہ پریشر پڑا عوام کا بھی، ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر پڑا اپنے کانگریس اور سینیٹرز کا بھی۔ ان پر جب یہ تمام پریشر پڑے تو پھر وہ ترازو کا پلڑا جو پریشر اسرائیل کی طرف سے زیادہ تھا، اسرائیلی لابی کی طرف سے زیادہ تھا، اس پلڑے میں دوسرا پریشر زیادہ جب آیا تو وہ بھاری ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ اپنا چینج کیا، وہ اس کی وجہ سے یہ، اور پاکستان جس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، کیونکہ ان تمام فیکٹس کے باوجود، ان تمام حقائق کے باوجود کہ بڑی ہی ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی معاشی، اس کے باوجود جنگ کا سلسلہ تقریباً جاری و ساری تھا۔ اگر پاکستان میڈیشن نہ کرتا تو جس انداز سے یہ بار بار ایک ہکپس آ رہے تھے اس معاملے میں، اور بار بار جس طرح ہچکولوں میں یہ ناؤ پھنس رہی تھی اور ان ہچکولوں سے اور ان بھنور سے نکالا جا رہا تھا اور دوبارہ اس کو منزل کی طرف اس کو رخ دیا جا رہا تھا، وہ پاکستان ہی تھا میڈیٹر جس نے یہ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ سکسیس ہوا۔ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایران، آپ نے ہسٹوریکلی مجھے کہا کہ تھوڑا سا پرسپیکٹو دے دوں، ایران آج تک باہر کی فوجیں جب بھی آئی ہیں ایران میں، سونر اور لیٹر وہ شکست کھا کے گئی ہیں۔ تو ایران جس کو کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کی ایجنسیز نے، امریکن اکابرین نے یہ سمجھا، جب بریفنگ دی گئی ان کو 13 فروری کو نیتن یاہو اور ان کی ٹیم نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دی تھی، اس وقت انہیں جب یہ سہانا خواب دکھلایا گیا تھا کہ یہ 5-7 دن کی بات ہے، ایران بس بالکل وہ اس کو زیر بار کر لیا جائے گا، رجیم بھی چینج ہو جائے گی، مقصد حل ہو جائے گا، اور ہم پھر اس کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے دلدل میں پھنس گیا امریکہ، اسرائیل نے، نیتن یاہو نے امریکہ کو ایسے دلدل میں پھنسا دیا کہ آج جو امریکہ کا سب سے بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے جان میر شائمر، وہ کہتا ہے
کہ امریکہ کو یہ ڈیل تو کرنی ہی کرنی تھی، بالکل ایسے ہی اس ان کے لیے پاس کہ اور کوئی یہ آپشن نہیں تھا جمیل صاحب، یہ ڈیل تو انہیں کرنی ہی کرنی تھی۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک نئے مڈل ایسٹ ڈاکٹرائن کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ایسے میں ایران پاکستان کو ایک بہت ہی اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ یہ قدرتی امر بن گیا، جس طریقے سے یہ ساری کی ساری پیراڈائم چینج ہوا، جس طریقے سے ایران نے اپنے استقامت کو دکھلایا، اپنے قوت بازو کو، اس کے باوجود کہ بہت زیادہ شہادتیں انہوں نے لیں، بہت زیادہ نقصان اٹھایا، اس کے باوجود وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے، اور جس کی وجہ سے اس پوری ریجن کا ایک پیراڈائم چینج ہو رہا ہے۔ اور وہ پیراڈائم یہ چینج ہو رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کیلکولس اب بن رہا ہے، اس میں پاکستان ظاہر ہے، پاکستان ایک جوہری ملک بھی ہے، اور پاکستان کی عسکری قوت ایک مانی ہوئی قوت ہے، اور اس کا لوہا مزید بنوا لیا گیا مارکہ حق میں، اور مارکہ حق کے بعد جو اونچی اڑان ہوئی ہماری عسکری یعنی ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی، اور ہماری رسمی یعنی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی جو اڑان ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ وہ میڈیشن جو دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کو کسی نہ کسی کنارے لگایا جائے گا، اس کا مقصد اور اس کے کو کامیاب بنایا جائے گا، وہ پاکستان نے کر دکھلایا۔ تو اب پاکستان اور ایران، یقیناً ایران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باوجود کہ اس میں اتنی سینکشن رہی ہے، 47 سالوں میں ایران سینکشن میں رہا، اس کے باوجود ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی، انہوں نے اپنی سوشو اکنامک کنڈیشن، اپنی میڈیکل کنڈیشن اتنی بہتر کی کہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی، 63 سے 73 سال تک ہو گئی۔ اسی طرح ان کی ایجوکیشن کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے، تقریباً وہ 75% کے قریب ایجوکیشن چلی گئی ہے، جبکہ 47 سال پہلے کم تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بڑا ریزیلینٹ قوم ہے، اور ساتھ میں بڑی ہسٹوریکلی، اور اب اگر دیکھیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی اور یہ حقیقت ہے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ، سب سے زیادہ ڈاکٹرز، سب سے زیادہ انجینئرز، سب سے زیادہ جو ان کے پاس جوہری سائنٹسٹ وہ اس وقت موجود ہیں۔ بالکل اس ایسا زمانے میں پاکستان کے پاس ہوا کرتے تھے، اب ان کے پاس وہ موجود ہیں۔ تو یس، پاکستان اور ایران یہ خطے کے ظاہر ایک بہت اہم ملک ہے، اور میں آگے چل کے جو خطے کے منظرنامہ اہم دیکھ ترین رہا ملک ہوں، ہیں، تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ڈائنامکس جمیل صاحب کس جانب مزید بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے مارکہ حق کی بات کی کہ اس میں جس طریقے سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے، ہم نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کو جو کامیابی ملی، سعودی ڈیفنس پیکٹ، وہ ون آف دا ایگزامپل رہا۔ تو مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ کشیدہ صورتحال کی اگر ہم بات کر لیں، اس کے دوران پاکستان اور ایران کے یہ جو قریبی رابطے ہیں، یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک بڑے ڈیفرنٹ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خطے میں۔ پاکستان تو دیکھیں، ایران کا ہمیشہ سے ہماری قدریں مشترک ہیں، بالکل ہمارے عقائد مشترک ہیں، ہماری تاریخ کی بہت سارے باب مشترک ہیں، ہمارے افکار و کردار مشترک ہیں، ہمارا مذہب مشترک ہے۔ تو ایران کے ساتھ تو بہت سارا اشتراک ہمارے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران سے 900 کلومیٹر کی ہماری سرحدیں ملتی ہیں، اور ہم ہی ہیں، یہ ہمارا پاکستان ہی ہے وطن عزیز، کہ جس نے جب ایران پر بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے 6 راستے ایران کے لیے کھول دیے تاکہ ان کو خوراک اور باقی تجارت ان کی ہو سکے، کیونکہ وہاں ہر جگہ بلاکٹ لگا دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ پاکستان ہی ہے، تو لہٰذا پاکستان اور ایران ایک بہت بڑی طاقت بنتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امریکہ بھی پاکستان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے اس کو اس دلدل سے نکالا ہے، جو کہ اس پورے خطے میں ابھی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن گیا ہے، اسٹیبلائزر سے ہٹ کر۔ اب تو اس لحاظ سے پاکستان کی افضلیت اور اہمیت یقیناً کافی بڑھ گئی ہے، اور جس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے یہ اڑان ہماری شروع ہوئی مارکہ حق سے، جب